السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اور آج جمعے کا دن ہے اور میں نے پرسنلی ارادہ یہی کیا ہے کہ انشاءاللہ ہر جمعے آپ تک ایک کانسیپٹ، ایک نئی بات پہنچاؤں گا اپنی سمجھ اور اپنی سوچ کے حساب سے۔ اللہ تعالیٰ میری سوچ اور علم میں بھی اضافہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی بھی سوچ اور علم میں جو ہے اضافہ کریں بہتری کی طرف انشاءاللہ، آمین اللہم آمین۔ تو جمعہ مبارک آپ سب کو۔ اور آج میری طبیعت تھوڑی سی خراب ہے، اس لیے میں زیادہ لیندی ویڈیو نہیں بناؤں گا۔ اور جو پچھلی ویڈیوز میں جن لوگوں کے کامنٹس بقایا ہیں، جن بھائیوں کے کامنٹس بقایا ہیں، ان سب کے میں انشاءاللہ جواب دوں گا ڈیٹیل میں، اور کوشش میری یہ ہوگی کہ نیکسٹ ویڈیو میں ہی دے دوں، نہیں تو میں کامنٹس میں ہی انشاءاللہ آپ سب کو جواب دوں گا۔ اور آج کی ویڈیو دراصل اس کانسیپٹ پہ ہے کہ جو ہم سوچتے ہیں کہ جب سب کچھ لکھایا ہے، جب اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھ دیا ہے، تو کسی بھی چیز کا فائدہ کیا؟ مطلب جو انسان گناہ کر رہا ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ یار یہ سب تو لکھا ہوا ہے، تو کیا فائدہ میرا کچھ اچھا کرنے کا بھی؟ کیونکہ لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ شاید نعوذ باللہ اسکرپٹڈ ہے سب کچھ، اللہ تعالیٰ نے جب سب لکھ دیا ہے تو پھر فائدہ نہیں ہے کچھ بھی کرنے کا۔ اور سب سے بڑا ڈی موٹیویشن کا جو جس چیز سے ہم ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں وہ یہی چیز ہے، وہ یہی سوچ ہے، جس کا جواب میں انشاءاللہ آج دینے والا ہوں کہ کیا فائدہ ہے، اور جو ہماری سوچ ہے وہ ٹوٹلی غلط ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سب سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا سوائے اللہ کے، صرف اللہ تھا۔ اللہ نے پھر قلم بنائی، قلم کو اللہ نے لکھنے کا حکم دیا، اس قلم نے لکھا، اور شروع سے لے کر آخر تک جو ہونا تھا وہ اس قلم نے سب کچھ لکھ دیا۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ کو ذرا سمجھیں تو اللہ تعالیٰ کی صفاتوں میں سے ایک صفات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ اور نعوذ باللہ اگر اللہ تعالیٰ سب کچھ نہیں جانتا ہوتا تو وہ اللہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر کوالٹی میں پورا ہے، لمٹ لیس ہے اللہ تعالیٰ۔ اللہ کے برابر، اللہ کا ہمسر کوئی نہیں ہے۔ تو یہ بات تو طے ہے کہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ ہے۔ اس وقت بھی جب اللہ تعالیٰ نے قلم بنائی اور جب سب لکھنے کے لیے بولا اس کو، تو اللہ تعالیٰ کو سب پتہ تھا، کیونکہ وہ اللہ ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے لکھوایا۔ دوسری چیز یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھا ہے اور اسی حساب سے سب کچھ ہو رہا ہے، جو اللہ نے لکھا ہے ڈٹو وہی چیزیں ہو رہی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے تو وہی ہو رہا ہے۔ تو یہ ایک طرح سے ناانصافی نہیں ہو جائے گی؟ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ اگر ایسا ہوتا، اگر اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا ہوتا تو وہ اپنی مخلوق کے ساتھ ناانصافی نہیں کر رہا ہوتا۔ لیکن یہ کانسیپٹ سراسر غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھا اس لیے کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب کچھ پتہ تھا، اور اللہ تعالیٰ کو اس کو ریکارڈ کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے تمام تر چیزیں، مخلوقات، سب کی زندگیاں، سب کے معاملات، اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لوح محفوظ کے اندر کتاب میں لکھ دیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس ڈیٹا کو کیا ریکارڈ اپنے حساب سے۔ اللہ کا حساب کچھ اور ہی ہے، نعوذ باللہ، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اللہ نے اپنے حساب سے کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایز اے ریکارڈ لوح محفوظ میں جو ہے ساری چیزیں رکھی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے جب ایک ایک روح بنائی تو کیا اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ اس روح کو دنیا میں بھیجیں گے تو اس نے کیا کیا کرنا ہے؟ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ کو ایک ایک روح کے بارے میں ایک ایک ڈیٹیل، ایک ایک تفصیل، ایک ایک فیصلہ وہ جو لے گا دنیا پہ آ کر، ہر چیز، چھوٹے سے چھوٹا، بڑے سے بڑا معاملات، اللہ تعالیٰ کو ہر چیز معلوم تھی اور ہے، اور اللہ کو ہی معلومات رہے گی، کیونکہ وہ اللہ ہے۔ اس کی صفاتوں میں سے ایک صفات یہ ہے کہ اس کو سب پتہ ہے۔ تو جو ہم کہتے ہیں دنیا میں کہ جب سب کچھ لکھایا ہے تو کچھ بھی کیا فائدہ کرنے کا، میں آپ کو صرف یہ فرق سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو سب پتہ تھا۔ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ جو اللہ نے لکھا اسی پہ ڈٹو جو ہے ساری دنیا اور ہر انسان جو ہے بیسڈ ہے، اسکرپٹڈ نہیں ہے کچھ بھی۔ اللہ تعالیٰ کو نالج تھی، اللہ تعالیٰ کے پاس علم ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس بنا حساب والا علم ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے بنایا، مجھے تخلیق کیا، میری روح کو بنایا، مجھے دنیا میں بھیجا، مجھے پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ میں اپنے اس بندے کو یہ اور یہ اور یہ اور یہ چوائس دوں گا، یہ اس میں سے کیا چوز کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا جب ہی اللہ تعالیٰ نے وہ چیز ریکارڈ کی لوح محفوظ میں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے لکھا ہوتا
اور لکھے ہوئے بیسس کے اوپر جو ہے ساری دنیا میں لوگ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ پھر دعا کا آپشن کیوں دیتا ہمیں؟ دعا جیسی نعمت اللہ تعالیٰ کیوں دیتا ہمیں؟ دعائیں تقدیر بدلتی ہیں۔ اگر سب کچھ لکھا لکھایا ہوتا، اسی کے حساب سے سب کچھ دنیا میں ہو رہا ہوتا یا کہیں پہ بھی پوری کائنات میں ہو رہا ہوتا، تو یہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ناانصافی نہ کرتا، نعوذ باللہ۔ لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو فری ول دی، چوائس دی، اپنی مرضی دی انسان کو۔ بے شک ایک بڑے پیمانے پہ مرضی اللہ کی ہے، اللہ کی مرضی سے سب کچھ ہو رہا ہے۔ دنیا میں ایسے تو گناہ کے کام بھی بہت ہو رہے ہیں، تو نعوذ باللہ کیا اللہ نے وہ طے کیا ہے کہ یہ ہونا ہے؟ اللہ نے تو ریکارڈ کیا ہے سارا ڈیٹا۔ اللہ کو پتہ تھا میں اس روح کو بناؤں گا، اس روح کو بناؤں گا، یہ خوشبخت ہوگا، یہ بدبخت ہوگا، اس نے ساری زندگی گناہ کے کام کرنا ہے، اس نے فلاح کا کام کرنا ہے، اس نے دین کے لیے کام کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے انہی بندوں میں سے اپنے بندے چنے، نبی اور رسول بھیجے اور اپنی کتابیں نازل کی، کیونکہ چوائس ہمارے اوپر ہے۔ ہمارے سامنے اگر اچھے اور غلط کی چوائس رکھی جائے تو فیصلہ ٹوٹلی ہمارا ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوگا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی مرضی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا ہوا ہے اور ہم اس وجہ سے ہم غلط کریں گے، نہیں۔ یہ ٹوٹلی ہمارے اوپر ہے کہ ہم کون سا فیصلہ چوز کرتے ہیں۔ اسی حساب سے اللہ تعالیٰ نے جو ہے جنت اور جہنم کے معاملات بھی رکھے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ نے سب کچھ لکھا ہوتا تو ہماری زندگی بھی، ہماری آخرت بھی باقی کیڑے مکوڑوں جیسی نہیں ہوتی، فرشتوں جیسی نہیں ہوتی۔ ہمارے لیے اجر بھی اللہ تعالیٰ نے اس لیے اتنا بڑا رکھا ہے، اور سزا بھی اتنی زیادہ ہمارے لیے رکھی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آزادی دی، سوچ کی، دل کی، دماغ کی، سمجھ کی۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے دیا اس لیے کہ ہم صحیح اور غلط میں فرق کر سکیں اور صحیح راستے کو چن سکیں، اور اپنی مرضی سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے آگے جھکیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ نہ کریں۔ سب کچھ ہماری مرضی ہے، سارے فیصلے ہمارے ہوتے ہیں، اور ہم بلیم کس کو کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو بلیم کرتے ہیں۔ ہماری زندگی میں ذرا سا کچھ برا ہو جائے، ہم بولتے ہیں یار یہ تو اللہ کی وجہ سے ہوا ہے، اللہ نے نعوذ باللہ اللہ نے جو لکھا تھا وہی ہونا ہے۔ بے شک اللہ نے جو لکھا ہے وہی ہونا ہے، لیکن زیادہ تر چیزیں، زیادہ تر غلطیاں، زیادہ تر برا ہمارے ساتھ اس لیے ہوتا ہے کہ ہمارے ہی فیصلوں کے وہ نتیجے ہوتے ہیں۔ زیادہ تر چیزیں ہم غلط کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہر نعمت ہمیں دی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک تو یہ کہ ہمیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جزا اور سزا بتا دی کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کیا، اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، پوری گائیڈنس دی ہمیں زندگی گزارنے کی اللہ تعالیٰ نے۔ ہم اس کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کی ہر دی ہوئی نعمت کو غلط طرح سے استعمال کرتے ہیں۔ ہم زبان سے نکالتے ہیں تو گالیاں نکالتے ہیں، ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں تو گناہ والی چیز دیکھتے ہیں، ہم کانوں سے سنتے ہیں تو گناہ والی چیز سنتے ہیں۔ اور تو اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں کون کون سی نعمتیں نہیں دی اپنی بخشش کروانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ماں باپ کی خدمت کرو، ماں باپ کی نافرمانی نہ کرو، وہ ایک بخشش کا ذریعہ۔ غریبوں کی مدد کرو، غریبوں کو کھلاؤ، وہ بخشش کا ذریعہ۔ ہماری جسمانی طور پہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نماز دی، قرآن دی، ہمیں اچھی باتیں کرنے کے لیے بولا، اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دینے کے لیے بولا۔ کتنی ساری نعمتیں ہمارے رب نے دی، اور ہم نے ہر نعمت اپنے رب کے خلاف استعمال کی ہے۔ اس چیز پہ ذرا سا غور کریں۔ یہ بہت گہرا ٹاپک ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ کسی بھی علماء نے اس چیز کو ڈھنگ سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، نہ ہی سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ اگر سمجھایا ہوتا تو بہت سارے لوگ اسلام سے بھی نکل کے نہ جاتے۔ کتنے لوگوں کو میں نے اسلام سے نکلتے ہوئے دیکھا اس سوال کی وجہ سے، کہ جب سب کچھ لکھا لکھایا ہے تو پھر فائدہ کیا ہمارا کچھ بھی کرنے کا؟ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہمارے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے۔ جو ناانصافی کرے وہ اللہ ہی نہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ کیسے ہمارے ساتھ ناانصافی کر سکتا ہے؟ اور کر بھی نہیں رہا ہے اللہ ناانصافی۔ ہم اپنے ساتھ خود ناانصافی کر رہے ہیں، اپنے ساتھ خود ظلم کر رہے ہیں ہم۔ اور یہ ساری باتیں، یہ ساری جو سوچ اور سمجھ ہے، یہ ہم مرنے کے بعد جب ہماری پوری سوچ کھل جائے گی نا، جو غیب کا ایک پردہ ہے سوچ کے اوپر، وہ اللہ تعالیٰ جب ہٹا دے گا تب ہمیں پتہ لگے گا کہ ہمارے رب نے ہمارے ساتھ ناانصافی نہیں کی، ہم نے خود کی اپنے ساتھ۔ ہمارے رب نے تو ہمیں بے شمار نعمتیں دیں،
کہ ہم اپنی بخشش کسی طرح کروا لیں، ایک نہیں تو دوسری، دوسری نہیں تو تیسری، ماں باپ نہیں تو پڑوسی، پڑوسی نہیں تو سڑک پہ چلتے ہوئے غریب لوگ. ایک جانور کو پانی پلا دو، ایک جانور کو کھانا کھلا دو، اللہ تعالیٰ کس کس چیز پہ رحم سے بھر دیتا ہے ہمیں، ہماری بخشش کر دے گا اللہ تعالیٰ. ہم ان چیزوں پہ غور ہی نہیں کرتے. جو کچھ غلط ہوتا ہے ہماری اپنے فیصلوں کی وجہ سے ہوتا ہے. سائنس ایک بات یہ کہتی ہے کہ ایک بٹر فلائی افیکٹ ہوتا ہے، کہ ایک جگہ ایک بٹر فلائی جو ہے اپنے پر جو ہے ہلاتی ہے، اور وہی ہوا جو ہے جو اس کے پنکھ سے جو نکلتی ہے وہ کسی جگہ پہ جا کے ایک سونامی بن جاتی ہے. چین آف ریئیکشن. اگر آپ نے ایک چھوٹی سی بھی غلط چیز کی ہے، اس کا بڑے لیول پہ کیا اثر ہوا وہ تو اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے نا، وہ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے. وہ کس طرح سے گھوم کے آپ کے سامنے آتی ہے آپ کو کیا معلوم. ہم سمجھتے ہیں یار ہم نے کیا ہی کیا، لیکن ہم نے جو کیا ہو سکتا ہے اس غلطی کا آفٹر افیکٹ اتنا بڑا ہو، کسی کی زندگیاں بدل گئی ہیں اس غلطی کی وجہ سے. اور اللہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھلے رکھے. اس سے زیادہ رحم ہمارا رب اور کیا کرے گا ہمارے اوپر یار. ہم اتنے گناہ گار ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یوں مسل دے، یوں مٹا دے، صفائے ہستی سے ختم کر دے اللہ تعالیٰ، لیکن اس کا صبر دیکھو ہمارے رب کا. ایک میں آپ کو مثال دے رہا ہوں. انسان اپنے آپ کو کتنا طاقتور سمجھتا ہے، اس کے گھر میں ذرا سی چینٹیاں زیادہ ہو جاتی ہیں تو چینٹیوں کو ہم مسل دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہم سے کتنا بڑا ہے. کیا اللہ تعالیٰ ہمیں یوں نہیں غائب نہیں کر سکتا، ختم نہیں کر سکتا صفائے ہستی سے. اللہ نے وقت دیا، موقع دیے. کتنا رحیم ہے ہمارا رب کہ لوگ پوری پوری زندگیاں گناہ میں گزار دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بالکل مرنے سے پہلے ہدایت دے دیتا ہے، کلمہ پڑھ لیتے ہیں. ہم نے ہر نعمت کا غلط فائدہ اٹھایا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ہر چیز، ہر دی ہوئی اللہ تعالیٰ کی نعمت صحیح طرح سے استعمال کر سکیں. اور مطلب کس کا ہے؟ ہمارا ہی ہے نا. سزا اور جزا ہمارے لیے ہی ہے نا. ایفرٹ کس کو کرنا پڑے گا؟ ہمیں ہی کرنا پڑے گا نا. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے، صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق دے، ہمت دے. اللہ تعالیٰ طاقت دے ماں باپ کی فرمانی کرنے کا، نافرمانی نہیں، ماں باپ کو راضی کرنے کا، رشتہ داروں سے بہتری کرنے کا، پڑوسیوں سے بہتری کرنے کے خیال رکھنے کا. ہر چیز اللہ تعالیٰ نے بخشش کے لیے ہمارے لیے کھلے رکھے ہیں دروازے، لیکن ہم نے خود اپنے لیے سارے دروازے بند کر دیے. ویڈیو پھر سے بہت زیادہ لیندی ہو گئی ہے. اگر آپ کو میری بات سمجھ آئی ہو، میرا کانسیپٹ سمجھ آیا ہو، بات صحیح لگی ہو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں نے کچھ غلط بھی کہا ہے تو آپ مجھے کامنٹ میں ضرور بتائیں، میری صلاح کریں. اور میں برے کامنٹس کو برا نہیں مانتا ہوں. میں انشاءاللہ اس سے سیکھوں گا کچھ نہ کچھ، اور آپ بھی انشاءاللہ مجھ سے سیکھیں گے کچھ نہ کچھ. تو مجھے اجازت دیں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے. انشاءاللہ نیکسٹ جمعے کو میں پھر کوئی نہ کوئی ویڈیو لے کر آؤں گا، اور کوئی نہ کوئی اچھے کانسیپٹ پہ آپ کے لیے ایک نالج بیسڈ ویڈیو لے کر آؤں گا. انشاءاللہ کوشش میری یہی ہوگی. تو مجھے اجازت دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.